اے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر فیضان حسن اینڈ ویلکم ان مائی چینل فیضان حسن بیالوجی آن لائن۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو کی طرف لے جانے لگے ہیں، ایک ایسی معلومات جس میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے جو شاید اب تک کی بیالوجی کے ٹاپک کے ریلیٹڈ سب سے اہم ترین معلومات ہوگی۔ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر جس ٹاپک کی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جن چیزوں کو جاننے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور آپ کے لیے معلوماتی ہیں۔ تو آج ہم جس چیز کے بارے میں جانیں گے اس میں سب سے پہلے ہے ہسٹری آف فارمولیشن آف سیل تھیوری، کہ سیل تھیوری کو بنانے کے حوالے سے تاریخ میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے گئے اور کون کون سے سائنسدان جو آئے جنہوں نے اس پہ کام کیا۔ تو ہم اس چیز میں آج ڈیٹیل سے جانیں گے کہ کون کون سے سائنسدان آئے اور کنہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ آج کے ٹاپک میں جو ہم ہسٹوریکل ٹاپک کے اندر جو ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے آبجیکٹیوز میں سب سے پہلے ہوگا ارسطوٹل کا کانسیپٹ، پھر اس کے بعد ڈسکوری آف سیل، پھر ڈسکوری آف سمارٹ کریچرز اور نیوکلیس، اور پھر کانسیپٹ آف لامارک۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اسٹیپ ٹورڈز دا سیل تھیوری، اور سیل تھیوری کو بنانے کے حوالے سے کن دو اہم سائنسدانوں نے اپنے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری معلومات آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں آگاہی فراہم ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج سب سے پہلے ہسٹری آف سیل تھیوری میں اگر جہاں پر بیالوجی کی بات کی جائے یا ہسٹری آف سیل تھیوری کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو شخص ہمارے سامنے آتا ہے وہ ارسطوٹل ہے۔ ارسطوٹل جس کا تعلق یونان کے ساتھ تھا اور اسے فادر آف بیالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سیل تھیوری کو بنانے کے حوالے سے ارسطوٹل نے سب سے پہلے دنیا میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ بلا شبہ ارسطوٹل کا تعلق یونان کے ساتھ تھا اور یونانی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس قدرتی دنیا کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کیا اور انہیں ترتیب دیا۔ تو ارسطوٹل جو ہے وہ اپنا سیل تھیوری کے حوالے سے جو کنسیپٹ پیش کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ارسطوٹل پریزنٹڈ دا آئیڈیا دیٹ اینیمل اینڈ پلانٹس آر سم ہاؤ ریلیٹڈ، کہ جو پودے اور جانور ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی اس کا اشارہ اس بات کی طرف کرتا تھا کہ دونوں کی جو اپنا بناوٹ ہے وہ کسی ایک ہی چیز سے بنی ہے، یعنی دونوں کا وجود کسی ایک ہی یکسر ایک ہی کامن چیز سے ہوا ہے۔ تو اس کا اس دور میں جو اشارہ تھا وہ سیل کی طرف تھا۔ آپ ذرا خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس زمانے میں ارسطوٹل تھا اس زمانے میں نہ تو کوئی زیادہ لیبارٹریز تھی، نہ مائکروسکوپ تھی، نہ کیمیکلز تھے، نہ کوئی بہت بڑے اعلیٰ قسم کے تعلیمی ادارے وجود میں تھے۔ یہ لوگ اپنے علم اور عقل اور اپنی دانائی کی بنیاد پہ جو ہے انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دے دیے جو رہتی دنیا تک تاریخ کے اندر جو ہے وہ سنہری الفاظوں میں قلم بند کیے جائیں گے اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ تو بعد میں ارسطوٹل کے اس خیال کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سوال پیدا ہو گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ از دیر اے فنڈامنٹل یونٹ آف اسٹرکچر شیئرڈ بائی آل آرگنزم، کیا واقعی ہی کوئی ایسی بنیادی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں کامن ہے، تمام جانداروں میں ایک سی ہے؟ کیا واقعی ہی جو ارسطوٹل بات کر رہا ہے کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لیکن بٹ بیفور مائکروسکوپ ور فرسٹ یوزڈ ان 17th century، 17ویں صدی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مائکروسکوپ کی پہلے دریافت ہوئی تھی، جس کو زکارس جانسن نے، جو کہ جس کا تعلق ہالینڈ سے تھا، اس نے ایک مائکروسکوپ انوینٹ کی تھی جو زیادہ سے زیادہ کسی بھی چیز کو 3x سے 9x گنا بڑا کر کے دکھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب 17ویں صدی سے پہلے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی سائنسدان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمام جانداروں میں بنیادی اکائی ایک ہوتی ہے جس کا نام سیل ہے۔ تو ارسطوٹل کی جو بات تھی وہ بعد میں جا کر مختلف تجربات کی روح میں مختلف سائنسدانوں نے اس کو صحیح ثابت کیا اور کہا کہ ارسطوٹل جس بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔
نیکسٹ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو تاریخ میں ہمارے پاس سیل کی ڈسکوری کے حوالے سے جب کام شروع ہوا، مائکروسکوپ کی ڈسکوری ہو چکی تھی، تو سب سے پہلے برطانوی سائنٹسٹ 1665 میں ایک رابرٹ ہک تھے، جنہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی مائکروگرافیا کے نام سے، منٹ باڈیز کے نام سے، میگنیفائنگ گلاسز کے نام سے ایک کتاب شائع کی، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں لکھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیل کی ڈسکوری کے حوالے سے جو کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے سب سے پہلے ایک کارک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیا۔ درخت کی باہر کی جو سب سے باہر کی تہہ ہوتی ہے، جو چھال ہوتی ہے، اسے ہم کارک کہتے ہیں، اس کو لیا اور اس کی ایک باریک سی تہہ اوپر سے اتار کر، ایک باریک سے ایک پترا سا اتار کر، ایک باریک سا ایک لیئر سی اتار کر، اس کو اپنی خود ساختہ مائکروسکوپ کے جب نیچے رکھ کر دیکھا تو انہیں اس طرح سے شہد کی مکھی کے چھوٹے چھوٹے خانوں کی طرح خانے نظر آئے، جن کو انہوں نے نام دیا سیلیولائکا۔ اب رابرٹ ہک نے ان کو نام دیا سیلیولائکا، جو آج ہم اس کو سیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس کی دی ہوئی ٹرم کو شارٹ کر کے سیلیولائی سے سیلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے رابرٹ ہک وہ پہلے سائنسدان کہلائے جنہوں نے باقاعدہ طور پر تجرباتی طور پر سیلز کو دیکھا اور ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر، ان بنیادی اکائی کو باقاعدہ طور پر سیل کا نام دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سائنٹسٹ آئے جنہوں نے پہلی مرتبہ لیونگ سیل کو دیکھا، آبزرو کیا۔ ان کا تعلق ہالینڈ کے ساتھ تھا اور ان کا نام تھا اینٹونی وان لیون ہوک۔ لیون ہوک وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ایکسپیریمنٹلی طور پر کام کیا اور کام کرنے کے بعد پہلی مرتبہ لیونگ سیلز کو، یعنی جاندار مخلوقات کو دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ تالاب سے پانی لیا۔ تالاب سے پانی لینے کے بعد اس کا ایک قطرہ گلاس سلائیڈ کے اوپر رکھ کر اپنی مائکروسکوپ کے نیچے جب اس کو آبزرو کیا تو ان کو پانی کے اس قطرے میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات تیرتی ہوئی نظر آئی، جیسے کہ یہاں پر پکچر میں لگا رکھی ہیں۔ تو انہوں نے، چونکہ وہ حرکت کر رہی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نام دیا اینیملکولس کا، جو بعد میں چینج ہو کر، شارٹ ہو کر آج اینیمل کی لفظ تک رہ گیا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ اینٹونی وان لیون ہوک نے اس کو اینیملکولس کے نام سے پکارا، اور اس سائنسدان نے دنیا میں پہلی مرتبہ لیونگ سیل کو آبزرو کیا اور یہ بات ثابت کی کہ بنیادی اکائی جو ہے وہ تمام جانداروں کی وہ سیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً آدھی سنچری کے بعد سیل کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوا اس کو اتنا زیادہ نہیں سراہا گیا، بایولوجسٹ نے اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا۔ پھر لامارک ایک سائنٹسٹ آئے 1809 کے اندر، جن کا نام جین بیپٹسٹ ڈی لامارک تھا۔ انہوں نے اپنا ایک کنسیپٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی باڈی اس وقت تک زندگی نہیں رکھ سکتی جب تک اس کی باڈی کے پارٹس سیلولر ٹیشو سے نہ بنے ہوں۔ یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کوئی بھی جاندار اس وقت تک جاندار نہیں کہلا سکتا جب تک اس کی باڈی کے پارٹس سیل سے بنے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنا سیل تھیوری کے حوالے سے ایک جو ہے وہ نظریہ پیش کیا اور سیل تھیوری میں اپنا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے حصہ ڈالا۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس نیوکلیس کی ڈسکوری کا وقت آیا تو 1831 میں رابرٹ براؤن دنیا کے وہ پہلے سائنٹسٹ کہلائے جنہوں نے سیل میں سے نیوکلیس کو ڈسکور کیا۔ 1831 میں اس سائنٹسٹ نے پہلی بنیاد ڈالی جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اینیمل سیل میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا۔ جیسے کہ یہاں پر ایک پکچر میں آپ کو دکھایا بھی جا سکتا ہے کہ 1831 رابرٹ براؤن سا سینٹرل سٹرکچر ان پلانٹ سیل، کہ پلانٹ سیل کے اندر اس نے ایک سینٹرل سٹرکچر دیکھی اور اس کو نام دیا نیوکلیس کا۔ تو نیوکلیس جو ہے اس کا نام عام الفاظ میں اس کو سینٹرل سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے،
اور اس کو اردو میں ہم مرکوزہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس نے جو پلانٹ سیل چوز کیا وہ بیسیکلی انین ایپیڈرمس تھی، یعنی جو پیاز ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، پیاز کے اندر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو اس نے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا تو اس کو اس طریقے سے سیلز کے سینٹر میں ایک سٹرکچر نظر آئی، جس کو اس نے سینٹرل سٹرکچر، یعنی چونکہ یہ سیل کے مرکز میں تھی، درمیان میں تھی، تو اس بنیاد پہ اس نے اس کو نام دیا نیوکلیس کا۔ تو اس طریقے سے رابرٹ براؤن وہ پہلے سائنسدان کہلائے جنہوں نے سیل کے اندر نیوکلیس کو ڈسکور کر ڈالا۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں تو دو عظیم اور سائنسدان ہم جن کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ان کے کاموں کے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر سیل تھیوری کی تاریخ مکمل نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے ایک سائنٹسٹ جن کا کارنامہ بہت ہی زبردست تھا، اور ان کا کارنامہ سیل تھیوری کا پہلا قانون بنا، پہلا پاسچولیٹ بنا، پہلا نکات بنا۔ رول آف جیکب میتھائس شیلڈن۔ ان کا پورا نام جیکب میتھائس شیلڈن ہے، کتابوں میں ہمیں میتھائس شیلڈن کے نام سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1838 میں یہ جرمن بوٹینسٹ میتھائس شیلڈن نے پلانٹ ٹیشوز کو اسٹڈی کیا اور سیل تھیوری کا پہلا نکات بنا ڈالا، فرسٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پریزنٹ کی۔ ان کا تعلق جرمنی سے تھا، اور ان کی اسپیشیلٹی جو تھی، خاصیت تھی، وہ بوٹینسٹ تھے، یہ ماہر نباتات تھے، پلانٹس کے بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ اب انہوں نے پہلی اسٹیٹمنٹ جو یہاں پر پریزنٹ کی دی وہ یہ تھی، ہی اسٹیٹڈ دیٹ آل پلانٹس آر ایگریگیٹ ٹو انڈیویژول سیلز وچ آر فلی انڈیپینڈنٹ، کہ پلانٹس کے اندر تمام سیلز اکٹھے تو ہوتے ہیں لیکن ہر سیل اپنے کارنامہ آزادانہ طور پر خود سر انجام دیتا ہے، یعنی پلانٹس میں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے تو ہوتے ہیں لیکن ہر سیل اپنا نظام زندگی خود چلاتا ہے۔ یہ جیکب میتھائس شیلڈن نے کہا تھا۔ 1838 میں انہوں نے پلانٹ سیل کو جب اسٹڈی کیا تو کرنے کے بعد انہوں نے کچھ بیانات یہاں پر دیے، اور ان کی روح میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، آل پلانٹس آر میڈ اپ آف سیلز۔ اب اندازہ کر لیں کہاں سے بات ارسطوٹل کا ایک کنسیپٹ چلا، اس نے ایک سوچ دی، ایک نظریہ دیا، صرف اتنا سا کہ پلانٹس اور اینیملز جو ہیں وہ دونوں کسی ایک چیز سے بنے ہیں، ان کی تخلیق کسی ایک چیز سے ہوئی ہے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی دنیا میں جو ہے وہ سیل کے حوالے سے کام جاری ہے، اس کے ڈی این اے کے اندر اور اس کے تمام آرگنیلز کے اندر، اور ہر چیز اس کی ان کے مالیکولر سٹرکچر تک جو ہے وہ ریسرچ آج بھی جاری ہے، اور نئے سے نئے جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، نئے سے نئے حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں، اور ان کو سیل تھیوری کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھے میتھائس شیلڈن۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھیوڈر شوان۔ 1839 میں یعنی شیلڈن کے ایک سال بعد، یعنی شیلڈن کے کارنامے کے ایک سال بعد 1839 میں تھیوڈر شوان آئے۔ ان کا تعلق بھی جرمنی سے تھا، اور یہ ماہر حیوانات تھے، زولوجسٹ تھے، یعنی اینیملز کے ماہر تھے۔ انہوں نے بھی سیل تھیوری کے حوالے سے کام کیا اور اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ آل اینیمل ٹیشوز آر آلسو کمپوزڈ آف انڈیویژول سیلز، کہ جتنے بھی اینیمل ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی انفرادی سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا، ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ شیلڈن اور شوان دونوں ایک دفعہ ایک ڈنر پر اکٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے بہت اچھے انداز سے آپس میں ڈسکشنز کی، کھانا کھایا، اور دونوں ایک دوسرے کے کولیگ بھی رہ چکے تھے، اور اس طریقے سے شوان نے، چونکہ شیلڈن ایک سال پہلے اپنی بات جاری کر چکا تھا اور شوان نے ایک سال بعد یعنی 1839 میں اپنا کارنامہ سر انجام دیا، پھر شیلڈن کو شوان نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ شیلڈن کہ اینیمل سیل، آپ نے پلانٹ سیل کے بارے میں بات کی تھی کہ آل لیونگ تھنگز جو آر کمپوزڈ آف، آل پلانٹ سیلز آر کمپوزڈ آف similar cells that organize together but isolated but are individual, every cell are independent، لیکن ہر سیل انڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ نے یہ بات کی تھی کہ پلانٹ سیل جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں،
اور ہر سیل اپنا کام خود سر انجام دیتا ہے، تو میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اینیمل سیلز بھی ایک ہی قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں، اینیمل سیلز بھی سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور سیل پروڈکٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ جب شوان نے شیلڈن کو یہ بات بتائی تو اس نے اس بات پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا، اور دونوں نے مل کر سیل تھیوری کا پہلا رکن، اس کی بنیاد رکھی۔ جو پہلا پاسچولیٹ تھا، پہلا نکات تھا، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد دونوں نے مل کر رکھی۔ شوان نے اپنی زندگی میں بہت سارے اور بھی کارنامے سر انجام دیے تھے، اور آپ نے شوان سیلز کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہی واز آلسو رسپانسبل فار ڈسکوری آف شوان سیلز ان پیریفیرل نروس سسٹم۔ جو پیریفیرل نروس سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کے نیورونز ہوتے ہیں، ان نیورونز کے اندر آپ نے شوان سیلز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو فیٹی سبسٹانس یا فیٹی مٹیریل پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ان خاص قسم کے سیلز کو سب سے پہلے نرو سیل یا نیورون میں جو فیٹی مٹیریل پروڈیوس کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ مائلین شیٹ بنتی ہے نرو سیلز کے اوپر، اس کو ڈسکور شوان سیلز نے کیا تھا۔ اور پیپسن جو ہمارے گٹ کے اندر، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر، سٹمک کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو بھی پہلے مرتبہ اس نے ڈسکور کیا تھا، اور سب سے پہلے اسی نے کہا تھا ییسٹ ایک آرگینک سبسٹانس ہے، ایک آرگینک سبسٹانس ہے یا آرگنزم ہے، اور اس نے سب سے پہلے ایک ورڈ بھی استعمال کیا، میٹابولزم، ٹھیک ہے، اور یہ کمال کا لیجنڈ تھا، اور اسے جرمن لیجنڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ آگے روڈولف ورچو ایک سائنٹسٹ آیا 1855 میں، جن کا تعلق جرمن سے تھا۔ وہ ایک فزیشین تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے سیل تھیوری کی بات کو آگے بڑھایا، اور ان کی اس بات نے دنیا کے اندر ایک بڑی ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ He proposed that all living cells arise from previously existing cells یا pre-existing cells, hominous cellula e cellula۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ تمام جاندار پہلے سے موجود سیلز کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ سیلز اپنے آپ وجود میں نہیں آئے، بلکہ ہر سیل کو پیدا کرنے کے لیے یا ہر جاندار کو پیدا کرنے کے لیے پہلے سے اس کا تخلیق کار، اس کا کریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاتھ پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہاں پر اس حصے کے سیلز کٹ گئے یا ڈیمیج ہو گئے، اب جو آس پاس کے صحیح سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور ڈیوائیڈ کر کے وہاں اس متاثرہ جگہ پر نئے سیلز بنا دیتے ہیں۔ تو جو پورا آس پاس کے سیلز تھے وہ پریویسلی ایگزسٹنگ سیلز ہوئے، پہلے والے سیلز ہوئے، اور انہوں نے متاثرہ جگہ کے نئے سیلز کو جنم دیا۔ تو اس طرح سے اس کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، لیکن روڈولف ورچو کو بہت ساری معاشرتی نفرتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاص طور پر ان لوگوں سے جو بایوجنسس کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ دنیا میں اس زمانے میں دو نظریات بڑے عروج پر تھے، بایوجنسس اور بایوجنسس۔ بایوجنسس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ کسی بھی جاندار کو تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، زندگی اچانک بے جان چیزوں سے وجود میں آئی ہے، جبکہ بایوجنسس کا یہ کنسیپٹ تھا کہ زندگی کو جانداروں کو تخلیق کرنے کے لیے کوئی ہوتا ہے، زندگی جاندار چیزوں سے ہی وجود میں آتی ہے۔ اب اس بات کے اوپر جو اہم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو سائنسدان آگے آیا، اس کا نام روڈولف ورچو تھا۔ اب روڈولف ورچو جو تھا، اس نے جو ہے وہ اپنا کام کیا، اور کام کرنے کے بعد لوئس پاسچر جو تھا، اب روڈولف ورچو کو اس جھنجھٹ سے بچانے کے لیے ایک سائنٹسٹ آیا جس کا نام لوئس پاسچر تھا، جس نے 1862 میں اپنے تجربات سے اس بات کو ثابت کیا، اور بالکل تجرباتی طور پر صحیح ثابت کیا، اور کرنے کے بعد جو نظریہ تھا بایوجنسس کا، اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا بھر میں ختم کر دیا، اور یوں اس طریقے سے روڈولف ورچو کے یہ انتہائی اہم، ان کے نظام کو بچانے کے لیے اہم کارنامہ بھی انہوں نے سر انجام دیا۔ اب ہم اپنے آخری لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاسچولیٹ جو تھے سیل تھیوری کے، ان میں سب سے پہلا رکن جو تھا
کہ تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ جو جاندار ایک سیل سے بنے ہیں وہ یونی سیلولر کہلاتے ہیں، جو ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہیں انہیں ملٹی سیلولر کہا جاتا ہے۔ سیلز آر دا اسمالسٹ لیونگ تھنگس، انتہائی چھوٹی چیز ہوتی ہے، دا بیسک یونٹ آف آرگنائزیشن آف آل آرگنزم، اور یہ تمام جانداروں کی زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، سیل ارائز اونلی بائی ڈویژن ان پریویسلی ایگزسٹنگ سیلز، کہ سیلز ہمیشہ پہلے سے موجود سیلز کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔